بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے ایسے عمل کی تعلیم فرمائیے کہ جس کے ذریعے میں آپ سے دعا مانگوں اور آپ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کروں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یہ کلمہ تو سبھی لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر 7 آسمان اور زمین ایک طرف اور کلمہ لا الہ الا اللہ دوسری طرف ہو تو کلمہ لا الہ الا اللہ کا پلہ بھاری ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ کس کی قسمت میں یہ نعمت ہوگی؟ آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ، میں جانتا تھا کہ تجھ سے پہلے کوئی یہ بات مجھ سے نہیں پوچھے گا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں تجھے حدیث سننے کی کتنی حرص ہے۔ اب سن لے، سب سے زیادہ میری شفاعت کا حقدار ہونا اس شخص کے لیے ہوگا جس نے اپنے دل سے یا اپنے جی سے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھے۔ آپ نے فرمایا، اے معاذ۔ انہوں نے عرض کیا، حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، اے معاذ۔ انہوں نے عرض کیا، حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ 3 بار آپ نے معاذ کو پکارا، پھر فرمایا، جو کوئی سچے دل سے یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں تو اللہ اس کو دوزخ پر حرام کر دے گا۔ معاذ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں لوگوں کو اس کی خبر دے دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا، ایسا کرے گا تو ان کو بھروسہ ہو جائے گا اور وہ اسی کو لے کر بیٹھ جائیں گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتے وقت گنہگار ہونے کے ڈر سے یہ لوگوں سے بیان کر دیا۔ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے رب کی جانب سے میرے پاس فرشتہ آیا، اس نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 باتوں میں سے ایک بات سن لینے کا اختیار دیا کہ یا تو میری آدھی امت جنت میں داخل ہو جائے یا پوری امت کے لیے شفاعت کا حق مجھے حاصل ہو جائے۔ پس میں نے شفاعت کو پسند کیا، اور شفاعت ان لوگوں کے لیے ہے جو اس حال میں فوت ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کرو تو اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے، اور جب تم سوال کا ارادہ کرو تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، اور تم نے مدد طلب کرنی ہو تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، اور یقین کرو کہ بالفرض تمام مخلوق اگر تمہیں کچھ فائدہ پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو تمہیں صرف اسی قدر ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جس قدر اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، اور اگر تمام مخلوق تمہیں کچھ تکلیف دینے کے لیے جمع ہو جائے تو تمہیں صرف اسی قدر تکلیف دے سکتی ہے جس قدر اللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں اعمال کے مطابق اٹھا رکھی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا، اس کے دل میں جو برابر بھی ایمان ہو تو وہ ایک دن ضرور دوزخ سے نکلے گا، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا، اس کے دل میں گیہوں برابر بھلائی ہو تو وہ ایک نہ ایک دن ضرور دوزخ سے نکلے گا، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھلائی ہوئی تو وہ ایک نہ ایک دن ضرور دوزخ سے نکلے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اللہ کے سوا کسی کو اور ذات کو معبود نہ ہونا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، سچ بولنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس حدیث کو
امام بخاری نے روایت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر بات جو میں نے اور مجھ سے پہلے والے نبیوں نے کہی وہ یہ کہ ایک اللہ کے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں ہے اور ایک اللہ کا کوئی اور شریک نہیں ہے، اسی کی بادشاہت ہے، ساری بڑائی اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا۔ لا الہ الا اللہ کی اساس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو مزین اور آراستہ کیا ہے، جہنم کو بھڑکایا ہے اور نیکی و بدی کا بازار لگایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ ساتوں آسمانوں اور زمین اگر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمہ توحید کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ پوچھا گیا کہ ایمان کی تجدید کیسے ہوگی؟ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو، اس سے ایمان کی تجدید ہوتی رہتی ہے، اور اللہ کا ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی سی ہے اور نہ کرنے والے کی مثال مردہ کی سی ہے، اس لیے اپنے آپ کو زندوں میں رکھو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے ذاکرین لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔